بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل التقیۃ جنۃ المؤمنین وحجاب الاسرار عن غیر اہلها والصلاة علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 149 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 114 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے ساتر و تبرج کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے تقیہ اور اذاعہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں عقل و جہل کے لشکروں کو شمار کیا ہے، تقیہ کو عقل و شعور انسانی کے لشکروں میں شمار فرمایا اور اذاعہ کو جہل و نادانی کے لشکروں میں شمار فرمایا ہے۔ تقیہ عقل کا لشکری ایمان کی سپر ہے۔ تقیہ دراصل عقل ایمانی کا ہنرمند سپاہی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اندھیروں میں اپنے وجود کو چھپائے رکھتا ہے تاکہ بعد مخالف سے چراغ ولایت بجھ نہ جائے۔ لفظاً یہ وقایہ سے ماخوذ ہے، یعنی حفاظت، ڈھال اور بچاؤ، مگر معنوی جہان میں یہ حفاظت ایمان کا فن ہے اور سیاست باطن کا جمال بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں اذاعہ جہل و نادانی کا لشکری اسرار کا غدار ہے۔ اذاعہ وہ بے پرواہ زبان جو راز کو بازار میں ننگا کر دے، اور وہ نادان جو حکمت کے موتیوں کو نااہلوں کے سامنے بکھیر دے۔ اذاعہ لغت میں پھیلانے اور ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ اذاع یذیع اذاعتاً، پھیلا دینا۔ تو قرآنی اور روایی شواہد کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورہ نحل 106۔ تو گویا اعلان کیا کہ ایمان کبھی ظاہری اظہار کا محتاج نہیں، وہ دل کے سکون میں زندہ رہتا ہے، خواہ لب خاموش ہوں مگر دل زندہ ہونا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا التقیۃ دینی و دین آبائی ولا دین لمن لا تقیۃ لہ۔ تقیہ دین کا لباس ہے جس کے بغیر بدن ایمان برہنہ رہتا ہے۔ تقیہ عقل کی وہ سیاست ہے جو مصلحت دین کو بصیرت کے پردے میں چھپاتی ہے۔ یہ نہ کمزوری ہے نہ خوف، بلکہ قوت ایمان کا شعوری تحفظ ہے۔ عارف کے نزدیک تقیہ وہی ہے جو شمع کی لو میں شفاف شیشہ ہو، نور اندر محفوظ ہوتا ہے، نظر باہر محجوب ہوتی ہے۔ اذاعہ کے بارے میں قرآن کریم میں ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، سورہ نساء آیت 83۔ یعنی جب ان کے پاس کوئی راز آتا ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ رسول یا اہل علم کی طرف رجوع کرتے تو حقیقت آشکار ہو جاتی۔ یہی اذاعہ جہل کی صفت ہے، کیونکہ وہ فتنہ انگیز ہے، نظام ولایت کی دیواروں میں رخ نہ ڈالتی ہے اور اسرار اہل بیت کو بے محل ظاہر کر کے نور کو نااہلوں کے سامنے خاک میں ملاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے من اذاع امرنا فہو کمن جحد، جو ہمارے امر کو ظاہر کرے، اسرار کو ظاہر کرے، گویا اس کا منکر ہوا۔ اہل معرفت جانتے ہیں کہ ہر راز کا ایک موسم ہوتا ہے، ہر نور کے لیے ایک ظرف ہوتا ہے، جو قبل از وقت شگوفہ کھول دے وہ پتے کھو دیتا ہے۔ جہاں تک علماء اور عرفاء کا تعلق ہے تو انہوں نے تقیہ یعنی اسرار کو چھپانے کی تاکید کی ہے اور اذاعہ کو جہل کے لشکروں میں ہونے کی تاکید کی ہے۔ سید حیدر عاملی فرماتے ہیں العارف لا یذیع سرہ الا لأہلہ والتقیہ عندہ ستر النور ساتر النور عن غیر اہلہ۔ عارف اپنے اسرار کو صرف اہل دل پر منکشف کرتا ہے اور تقیہ اس کے نزدیک نور حقیقت کا پردہ ہے جو غیر اہل کی آنکھوں کو اندھا ہونے سے بچاتا ہے۔ فلسفی اور اخلاقی توازن بھی پایا جاتا ہے۔ تقیہ دراصل عقل عملیہ کا ظہور ہے جو دینی مصلحت کو شخصی مصلحت پر مقدم رکھتا ہے۔ یہ ایمان کی بقاء نوعی ہے، جبکہ اذاعہ جہل مرکب کی علامت ہے۔ وہ اسرار دین کو ذاتی جوش یا بے بصیرتی سے ظاہر کرتا ہے اور فتنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تقیہ خاموشی کی عبادت ہے، اذاعہ شور کی گمراہی۔ تقیہ حکمت کا لباس ہے اور اذاعہ جہل و نادانی کا ننگا پن ہے۔ تقیہ ایمان کا حجاب ہے، نور کو محفوظ رکھتا ہے۔ اذاعہ جہل کا فتنہ ہے، نور کو نااہل
اہل کے سامنے بے پردہ کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان یاد رکھنا چاہیے، کونوا کالنحل فی الطیر لیس فی الطیر شیء الا وهو یستضعفها ولو علمت الطیر ما فی اجوافها لاکلتها، شہد کی مکھی کی طرح ہو جاؤ کہ پرندے اس کے اندر کے جوہر کو نہیں جانتے، اگر وہ اس کے پیٹ میں موجود جوہر کو جانتے تو اسے کھا لیتے۔ ایماندار کو چاہیے کہ وہ شہد کی مکھی کی مانند ہو جو گلزار حقیقت سے رس چن کر لوٹتی ہے مگر اپنے شہد کا راز فاش نہیں کرتی۔ یہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے نہایت مختصر اور جامع بیان میں شرح اصول کافی میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جناب ملا صدرہ شیرازی فلسفہ مشاء اور فلسفہ اشراق کو جمع کرنے والے ہیں۔ ان کے مختصر بیان میں بھی لغت، نحو، فقہ، عرفان، حکمت صدراوی، قرآنی و حدیثی استدلال، اخلاقی نتائج کو جامع انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان کی عبارت بظاہر مختصر ہے مگر اس کے اندر لغوی باریکی، نحوی نکات، فقہی اصول، قرآنی حکمتیں، حدیثی استناد، اخلاقی لطائف اور عرفانی گہرائی سب جمع ہیں۔ یوں گویا وہ چند سطروں میں جنود عقل و جہل کے اس اہم جوڑے کو فلسفی ہستی کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ملا صدرہ نے لفظ تقیہ کے صرفی ڈھانچے سے بات شروع کی ہے، اس لیے کہ لفظی ساخت خود معنی کے روحانی مزاج کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ تقیہ اصل میں وقایہ سے ہے، وقا یقی کا معنی بچانا، حفاظت کرنا، ڈھال بننا۔ اس مادے سے اتقا یتقی تقیہ وجود میں آئے ہیں۔ تقیہ فعیلہ کے وزن پر ہے، فعیلہ کا وزن صفت ثابتہ کے لیے آتا ہے، یعنی تقیہ کوئی حادث فعل نہیں بلکہ مستقر اخلاقی صفت ہے۔ تا دراصل واو سے بدلی گئی ہے۔ ملا صدرہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تقیہ کی تا اصل میں وقا کی واو ہے جو فعیلہ کے وزن کی صورت میں تا میں بدل گئی۔ یہ صرف عربی کا نہیں معنی کے عمق کا بھی راز ہے۔ واو کا تا میں بدل جانا دراصل ظاہری پردے کا باطنی معنی میں بدل جانا ہے، یہی تقیہ ہے۔ تقیہ کی تعریف عقل مومن کی حفاظتی حکمت، وَهِيَ أَن يَقِي أَحَدٌ نَفْسَهُ مِنَ اللَّائِمَةِ أَوْ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ مَا يُضْمِرُ، انسان دشمن کے مقابلے میں اپنے دل کی حقیقت چھپا کر ایسا ظاہر کرے جو اسے ضرر، ملامت یا اذیت سے محفوظ رکھے۔ یہ تعریف تین پہلو رکھتی ہے۔ اول، حفاظت نفس، یہ خود پسندی یا بزدلی نہیں بلکہ عقل کی حفاظت ہے۔ دوم، مصلحت دینی کی حفاظت، کبھی تقیہ واجب ہوتا ہے کیونکہ اگر اسے ترک کیا جائے تو دین کا نظام نقصان میں آ جاتا ہے، اس لیے ائمہ فرماتے ہیں دین تقیہ دین خدا ہے۔ باطن و ظاہر میں اختلاف، یہ ریا نہیں کیونکہ ریا لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، تقیہ خدا کے امر اور مومن کی جان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام سے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں منقول ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، سورہ قصص آیت 54، یعنی تقیہ کے اثبات کے لیے امام صادق علیہ السلام کی روایت اور قرآنی استناد کو لیا ہے۔ امام نے فرمایا بما صبروا علی التقیہ، انہیں 2 بار اجر دیا جائے گا جو انہوں نے تقیہ پر صبر کیا تھا۔ نیز قرآن کریم میں ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الحسنۃ التقیہ والسیئۃ الاذاعہ، حسنہ اور نیکی تقیہ ہے اور سیئہ اذاعہ اور راز کو فاش کرنا ہے۔ یہ اپنے اندر ایک گہری تعبیر رکھتا ہے۔ تقیہ حسنہ اور نیکی ہے کیونکہ یہ نظام ایمان کی خیر ہے، اور اذاعہ سیئہ ہے کیونکہ یہ فتنہ قاتل اور دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے تقیہ کی فلسفی اور عقلی تحلیل کے ساتھ قرآنی استناد کے ساتھ اسے ائمہ اہل بیت کی حدیثوں کی روشنی بھی پیش کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان 9 اعشار دین فی التقیہ، دین کے 9 حصے تقیہ میں ہیں، یعنی وہ اسرار ہیں، وہ معارف ہیں، تو ناقابل اذہان تک ان کو نہیں پہنچنا چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم علی قدر عقولہم، ہم انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔ ظاہر ہے وہ عقائد میں، معارف میں، صفات
صفات و اسماء الہی کی معرفت میں بہت بلند مقامات پر پہنچے ہوتے ہیں تو انہیں لوگوں کے اذہان کے مطابق مثالوں کے ذریعے تشبیہوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا تقیۃ لہ، جس میں تقیہ نہیں اس کا کوئی دین نہیں، یعنی جو راز کو راز نہیں رکھ سکتا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایمان کے بلند مراتب پر اور دین کے حقیقت پر فائز ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے جناب ابو بصیر نے روایت کی ہے التقیۃ من دین اللہ، تو راوی کہتا میں نے کہا من دین اللہ، یہ دین الہی سے کیسے ہو گیا؟ فرمایا ای واللہ من دین اللہ، یہ دین الہی میں سے ہے۔ انبیاء کی سیرت سے بھی استدلال فرمایا لقد قال یوسف انکم لسارقون، سورہ یوسف آیت 70۔ حالانکہ وہ چور نہیں تھے لیکن انہوں نے یہ فرمایا چونکہ وہ ان سے راز کو کشف کرنا چاہتے تھے۔ واللہ ما کان سارقوا شیئا، اسی طرح حضرت ابراہیم نے فرمایا انی سقیم، الصافات 89، واللہ ما کان سقیما، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، یعنی وہ ایک الہی مقصد کے لیے اور اعلی ہدف کے لیے توریہ فرما رہے تھے۔ یہ سب تقیہ کے جواز کی دلیلیں ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنے عرفانی اور فلسفی نتائج کی طرف آتے ہیں، فرمایا اذن ثبت ان تقیۃ من مکارم الاخلاق، کہ تقیہ اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقیہ میں بردباری ہے، حکمت ہے، خود کو اور نظام دین کو فتنہ سے بچانا ہے، بصیرت ہے، یہ عقل عملی کا معنوی جمال ہے، جبکہ اذاعہ اور راز کو راز نہ رکھنا تو یہ جہل و نادانی کے لشکروں میں سے ہے، برے اخلاق میں سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے ان اللہ عیر اقواما بالاذاعہ، اللہ تعالی نے بعض اقوام کی مذمت فرمائی ہے چونکہ وہ راز کو فاش کرنے والے تھے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس کوئی راز کی بات آتی ہے تو اسے فاش کر دیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت 83۔ نیز حدیث میں ہے ایاکم والاذاعہ، راز کو فاش کرنے سے بچو۔ امام نے فرمایا من اذاع علینا حدیثنا فہو بمنزلۃ من جحد حقنا، جو ہماری اسرار پر مشتمل احادیث کو فاش کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے ہمارے حق کا منکر ہو۔ نیز فرمایا، نیز معل بن خنیس سے فرمایا المذیع حدیثنا کالجاحد لہ، ہماری احادیث اور اسرار کو فاش کرنے والا ان کے منکر کی طرح ہے۔ نیز فرمایا من اذاع علینا شیئا من امرنا فہو کمن قتلنا عمدا ولم یقتلنا خطأ، جو کوئی ہمارے امر میں سے کوئی راز ظاہر کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہمیں جان بوجھ کر قتل کیا ہے، غلطی سے قتل نہیں کیا۔ یہ حدیثیں اہل بیت کے علوم و معارف کے اسرار کی قداست اور حساسیت کو ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ ان اسرار کا قبل از وقت افشا ہونا فتنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حکمت صدراوی میں تقیہ عقل کی فوج ہے اور اذاعہ جہل کی فوج ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس کے لیے یہ سب مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ تقیہ جنود عقل میں سے ہے کیونکہ یہ حکمت ہے، نظام دین کی حفاظت ہے، مومن کی سپر ہے۔ اذاعہ جنود جہل میں سے ہے کیونکہ یہ جلد بازی ہے، بے تدبیری ہے، اسرار کا ضیاء ہے، یہ فتنہ اور فساد کا دروازہ ہے۔ عرفان صدراوی میں نور و ظلمات کا سلسلہ ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے۔ تقیہ نور ہے کیونکہ یہ حقیقت کی حفاظت کرتا ہے، اذاعہ ظلمت ہے کیونکہ یہ حقیقت کو بے محل ظاہر کر کے اسے مجروح کرتا ہے۔ جہاں تک ملا سالمہ زندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے شرح اصول کافی میں نہایت جامعیت کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ ان کے کلام میں 4 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لغوی اور صرفی تحقیق بیان کی، دوم تقیہ کی دینی اور اخلاقی بنیادیں ذکر کی، سیوم تقیہ کی ضرورت اور حکمت کو بیان کیا، چہارم اذاعہ اور راز فاش کرنے کی مذمت اور قبح کو بیان کیا۔ جہاں تک لغوی اور صرفی تحقیق کا تعلق ہے تو انہوں نے صحاح و لغہ وغیرہ بڑی کتابوں سے نقل فرمایا ہے۔ اتقا یتقی کے بارے میں فرمایا اصل لفظ ابتقا تھا، افتعل کے وزن پر،
چونکہ تا سے پہلے حرف کی حرکت کسرہ تھی اس لیے واو یا میں بدل گئی، پھر یا کو تا میں بدلا گیا اور اس تا کو اصل کا حصہ سمجھ لیا گیا یہاں تک کہ اتقا یتقی۔ اب عرب کی زبان میں اس طرح سہل استعمال ہونے لگا جیسے قضا یقضی ہے۔ یہ نقطہ صرف ادبی نہیں بلکہ تقیہ کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ جس طرح لفظ کے اندر حرف اپنی صورت بدل کر باقی رہا، اسی طرح مومن کا دل حقیقت پر باقی رہ کر ظاہری صورت بدل لیتا ہے۔ تقیہ فعیلہ یہ وزن صفت ثابتہ کے لیے آتا ہے، یعنی تقیہ عارضی چال نہیں بلکہ عاقل کا راسخ اخلاق ہے۔ لغوی تعریف ملا صالح نقل کرتے ہیں، وقیت الشیء کا معنی میں نے کسی شے سے حفاظت کی۔ تقیہ یعنی انسان اپنی جان، دین، مال یا عزت کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک مناسب ظاہری طرز اختیار کرے۔ یہاں تک تقیہ کی دینی اور اخلاقی بنیادوں کا تعلق ہے تو فرمایا التقیۃ جائزۃ الی یوم القیامہ۔ ملا صالح نے نہایت خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ تقیہ مومن کی ڈھال ہے۔ جنت المؤمن یدفع بها سیوف مکر الماکرین وترسہ یرد بها سہام کید القائدین وحسنہ یأوی الیہ لدفع تعدی الظالمین۔ جس طرح سپاہی ڈھال کے پیچھے تیر و تلوار روک لیتا ہے، اسی طرح مومن تقیہ کی ڈھال سے دشمن کے مکر و فریب کو روکتا ہے۔ دشمن کی چالوں کے تیر اس کی عقل کو نہ چھید سکیں۔ تقیہ مومن کا قلعہ ہے، جس طرح سپاہی قلعے میں پناہ لیتا ہے، مومن تقیہ کے قلعے میں ظلم سے بچ جاتا ہے۔ یہ تینوں تشبیہیں تقیہ کو جنگی عقل، اخلاقی حکمت اور دینی سیاست اور نہایت لطیف عرفانی تدبیر کا نام قرار دیتی ہیں۔ وہ جو امام صادق علیہ السلام نے اس کو جنود عقل اور عقل و شعور انسانی کے لشکروں میں سے قرار دیا تھا اس کو واضح کیا ہے۔ یہاں پر جناب ملا شعرانی کا حاشیہ جو شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی میں ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے فرمایا تھا کہ تقیہ دین الہی ہے، اللہ تعالی نے قرآن میں اس کا حکم دیا اور سنت الہی ہے، چونکہ لوگ اس فطرت پر قائم ہیں، وہ ظالموں کی مخالفت نہیں کرتے، ان کے خلاف خروج نہیں کرتے۔ فرمایا تقیہ سلطان اور حکومت کے سامنے اس میں کوئی مذہب اور خاص نظریے والے نہیں ہوتے بلکہ سب جماعتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم حکومتوں کے سامنے خروج کریں گے تو وہ پھر مذہب کو نہیں دیکھتی بلکہ انہوں نے طاقت کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بہت ساری افراطی جماعتیں اپنے نقصانات کرواتی ہیں اسی طرح کہ وہ تقیہ اور رازداری کی سیاست نہیں کر پاتی۔ ائمہ معصومین نے اپنے شیعوں کو اس کی تاکید فرمائی ہے، چونکہ تاریخ میں ان کے لیے حالات سازگار نہیں تھے اور انہیں احکام و معارف کو بیان کرنے میں بھی صاحبان لیاقت اور استعداد کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اس طرح ان کی حکمت اور ان کی منطق محفوظ رہی۔ جناب ملا صالح مازندرانی اپنے کلام میں تیسری بات کو بیان کرتے ہیں کہ عاقل کی پہچان وہ تقیہ ہے کہ وہ اس کی حقیقت اور حکمت کو جانتا ہے، یعنی جس وقت اس کی ضرورت ہو تو اس سے استفادہ کرتا ہے۔ فرمایا عاقل فاضل وہ ہے جو تقیہ کی حقیقت، اس کے مقام اور اس کی حدود کو پہچانتا ہے۔ ایسے شخص کی صفات یہ ہیں: ضرورت کے وقت حق کے خلاف ظاہر کرے لیکن باطن ایمان پر قائم رہے، جان و مال اور دین کی حفاظت کرے، ظالموں کے ساتھ حسن معاشرت کرے مگر دل میں ان کا باطل نہ اپنائے، فتنہ، جوش اور بے وقت اظہار حق سے بچوں کو محفوظ رکھے، مومنوں کو مہلک نتائج سے بچائے۔ یہ سب تقیہ کے اخلاقی جمال کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں تقیہ کی حکمت پائی جاتی ہے۔ ایک حدیث کو نقل فرمایا، جب ایک شخص نے اجازت لی، ان رجلا استأذن على رسول اللہ فقال بئس اخو العشیرہ فأذن له فلما دخل علیہ اقبل علیہ رسول اللہ بوجہہ وبشرہ يحدثه حتى فرغ وخرج من عنده فقیل له یا رسول اللہ انت تذکر هذا الرجل بما ذکرته واقبلت علیہ بوجہک وبشرک فقال علیہ السلام ان من شر عباد اللہ من یکرہ مجالسته لفحشہ۔ ایک شخص جب آیا تو نبی پاک نے اس کے بارے میں ایک جملہ کہا، پھر جب وہ آ گیا تو آپ نے اس سے خوش اخلاقی سے گفتگو فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو اسے برا کہا تھا۔ فرمایا ان من شر عباد اللہ من یکرہ مجالسته لفحشہ۔ بعض اوقات ظالم کے شر سے بچنے کے لیے خوش روی اختیار کرنا عین حکمت ہے۔ یہ حدیث تقیہ کی نبوی سنت ہے جسے ملا صالح نے دلائل کے طور پر ذکر کیا ہے۔
قرآنی استنادات بھی بیان کیے ہیں جن کو پہلے ذکر کیا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان حضرت عمار یاسر کے بارے میں ہے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بما صبروا علی التقیہ. ویدرؤون بالحسنۃ السیئہ کے بارے میں فرمایا الحسنہ التقیہ والسیئہ الاذاعہ. یہاں پر جناب ملا شعرانی کا ایک اور حاشیہ بھی موجود ہے جناب ملا صالح مازندرانی کے کلام کے متعلق. فرمایا مذہب امامیہ پر جو اشکال کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم اور ائمہ آپ کے اعتقاد کے مطابق شریعت اور احکام کو بیان کرنے کے لیے نصب کیے گئے ہیں. اگر وہ دشمنوں سے تقیہ کرنے لگے اور احکام کو چھپانے لگے تو پھر ان کو معین کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، ان کے اقوال اور احکام پر اعتماد نہیں رہے گا، چونکہ احتمال ہے کہ وہ تقیہ کر رہے ہوں اور خلاف واقع بیان کر رہے ہوں. حالانکہ واجب ہے کہ امام معصوم ہو تاکہ اس کا قول حجت ہو. تقیہ تو غلطی کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہے چونکہ یہ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقیہ وہاں پر ہے کہ جو احکام کو نہیں چھپائے گا اور امام کے قول سے اعتماد کو ختم نہیں کرے گا، چونکہ تقیہ اس شخص سے کرنا ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اسرار کو سن سکے اور معارف اور بلند مرتبہ حقائق اس کے سامنے پیش کرے. تو تقیہ اور عدم عصمت میں فرق ہے. تقیہ ایک وقتی طریقہ ہوتا ہے جو مخالف کے سامنے کیا جاتا ہے، لیکن جب با استعداد شخصیات موجود ہوں اور معارف اور بلند مرتبہ حقائق کو سمجھنے والے لوگ موجود ہوں ان کے سامنے نہیں کیا جاتا. تو یہ شبہ اصل اس کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. مقام عصمت کے ساتھ یہ سازگار ہے، چونکہ عدم عصمت تو غلطی کے معنی میں ہوتا ہے جب وہ اس کو نہ جانتا ہو، اس کی توجہ نہ ہو اور اپنی غلطی پر قائم رہے. لیکن اگر با استعداد افراد کو حقائق بیان کرے اور بے استعداد لوگوں سے معارف کو چھپائے تو اس میں کوئی منافات نہیں ہے. جناب ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں کہ جیسے تقیہ اور راز کو عقل کے لشکروں میں سے شمار کیا گیا، اس کے مقابلے میں الاذاعہ کو جہل و نادانی کے لشکروں میں سے شمار کیا گیا، چونکہ اس کے نتائج اور اس کا انجام برا ہوتا ہے. یعنی ہر بات کو بے محل یا بولے گا تو اس سے فتنہ پھیلے گا، قاتل ہوگا، مختلف قسم کے نقصانات ہوں گے. جس کو تاریخ میں دیکھا جا سکتا ہے. قرآن اور روایات اس کی مذمت کرتی ہے، جیسا کہ ایک آیت کو پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے اور امام صادق علیہ السلام کا فرمان بھی اس کے متعلق گزر چکا. آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. جنود عقل و جہل میں سے تقیہ کے متعلق اور اذاعہ کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی. قرآنی و روائی شواہد پیش کیے گئے ہیں. اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.